بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تعارف علماء و مشائخ میں ہم محترم و مکرم حضرت قبلہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری مدظ العالی کا تعارف کرانے کے سلسلہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے پہلی قسط ان کے تعارف کی پہلی قسط آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ آپ بھی سنیں اور ہم بھی سنتے ہیں، ساتھ ساتھ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قبلہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری صاحب مدظ العالی۔ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ برطانیہ کے سرپرست اعلیٰ اور عالمی دعوت اسلامیہ کے امیر اور زیب سجادہ دربار حضرت قبلہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن صاحب سروری قادری کا تعلق پاکستان کے اس عظیم مذہبی و روحانی خاندان سے ہے جس کی عظمت مسلمہ اور شہرت چار دانگ عالم میں ہے۔ ان کے جد مکرم سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم صوفی بزرگ اور ولی اللہ تھے، جن کی ذات گرامی اور تصانیف سے آج بھی لاکھوں افراد فیض یاب ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیر سلطان فیاض الحسن صاحب سروری قادری 1 اکتوبر 1955 کو دربار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ شورکوٹ ضلع جھنگ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مکرم حضرت سلطان محمد حسن صاحب ایک درویش صفت بزرگ کامل تھے، یعنی کامل بزرگ تھے۔ صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن صاحب نے ابتدائی تعلیم جھنگ اور دینی تعلیم گھر پر حاصل کی، پھر آپ لاہور آ گئے، جہاں سے 1976 میں گریجویشن کی اور اس کے بعد مکمل دینی تعلیمات کی تحصیل کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ پیر سلطان فیاض الحسن صاحب نے 1976 میں گریجویشن کے فوراً بعد بزم فیضان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک تنظیم قائم کر کے تبلیغی و اشاعتی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور 80 میں باضابطہ، یعنی 1980 میں باضابطہ طور پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ٹرسٹ قائم کیا۔ پاکستان میں اس ٹرسٹ کے زیر اہتمام سب سے پہلے درگاہ شریف حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر ہیرا اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ قائم کی گئی، جس میں ہائی سکول تک تعلیم دی جاتی ہے۔ اس ادارے کو جلد کالج کا درجہ دے دیا جائے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ نے انٹرویو دیا محترم و مکرم جناب خالد عطر صاحب کو، اور یہ کتاب 2001 ستمبر 2001 میں شائع ہوئی ہے۔ تو اس وقت جو کچھ انٹرویو لیا گیا ہم من و عن پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن صاحب نے 1981 میں پہلی مرتبہ برطانیہ کا تبلیغی اور روحانی دورہ کیا۔ ان کے دوروں کا سلسلہ جاری رہا اور 1983 میں انہوں نے برطانیہ کے شہر برمنگھم میں باضابطہ طور پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ٹرسٹ قائم کیا، جس کے تحت تبلیغ دین اور تدریس و تعلیم کا سلسلہ کامیابی سے جاری و ساری ہے اور اس کا دائرہ کار وسعت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پیر سلطان فیاض الحسن صاحب سروری قادری نے گفتگو کے دوران ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ ان کے خاندان کے ہر فرد کو اپنے جد مکرم حضرت سلطان العارفین
قبلہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے بیعت کرنے کی اجازت حاصل ہے۔ پاکستان، برطانیہ اور یورپ کے دیگر ممالک میں اب تک ہزاروں افراد ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، یعنی پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری خود فرما رہے ہیں۔ پیر صاحب نے برطانیہ میں اپنی دینی و تبلیغی سرگرمیوں کے حوالے سے فرمایا کہ 1981 کے بعد برطانیہ کے تبلیغی اور روحانی دوروں کا سلسلہ جاری رہا، جن کے دوران وہاں کے احباب سے تفصیلی ملاقاتوں میں میں نے وہاں منظم طریقے سے دینی کام شروع کرنے کی ضرورت کو محسوس کیا، کیونکہ وہاں جو علماء کرام دینی کام کر رہے تھے وہ نہ تو جدید علوم سے واقفیت رکھتے تھے اور نہ ہی نوجوانوں کی نفسیات اور جدید طریقہ تعلیم کے اصول و ضوابط سے آشنا تھے۔ اس وجہ سے میں نے ایک ایسا ادارہ قائم کرنے کا عزم کیا جو وہاں کی نوجوان نسل کو جدید و قدیم علوم کی تعلیم سے منور کر سکے۔ ان عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے 1983 میں برمنگھم میں باضابطہ طور پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ٹرسٹ قائم کیا، جس کی شاخیں اب لندن، نوٹنگہم یا ٹنگہم جو بھی ہے، نیلسن، بلیک برن اور بریڈ فورڈ میں قائم ہو چکی ہیں، یعنی حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کی شاخیں ان شہروں میں بھی قائم ہو چکی ہیں۔ برمنگھم میں ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہیرا سکول نہایت کامیابی سے کام کر رہا ہے، جبکہ ستمبر 1998 سے برمنگھم میں خواتین کے کمیونٹی کالج نے بھی باقاعدہ کام شروع کر دیا ہے۔ مسلمان بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے لندن میں شعبہ خواتین کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ٹرسٹ برطانیہ کے قیام کا پس منظر بتاتے ہوئے پیر سلطان فیاض الحسن صاحب نے فرمایا کہ جب آغاز میں برطانیہ گیا تو میں نے شدت سے محسوس کیا کہ وہاں دینی تعلیم کا کام نہ ہونے کے برابر تھا، اور بعض افراد نے اجارہ داری قائم کی ہوئی تھی، وہ اس کنٹرول کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس صورت میں کسی فساد سے بچنے کے لیے میں نے اپنا ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس مقصد کے لیے برمنگھم میں ایک عمارت دیکھی جس کی قیمت 55,000 پاؤنڈ تھی۔ میں نے اپنے معتقدین سے مشاورت کی اور ان پر واضح کیا کہ میں چندہ مانگنے پر یقین نہیں رکھتا، لیکن مجھے ادارہ قائم کرنے کے لیے رقم بھی فوری چاہیے، جس پر فوری طور پر 35,000 پاؤنڈ جمع ہو گئے، 20,000 پاؤنڈ قرض حسنہ لیا گیا اور ٹرسٹ کے لیے عمارت خریدی گئی۔ ٹرسٹ کے لیے عمارت خریدی گئی، جس کے بعد کام کا آغاز ہو گیا۔ ماشاءاللہ اب یہ لاکھوں پاؤنڈز کا پروجیکٹ بن چکا ہے۔ اسی طرح لندن کے پروجیکٹ پر اب تک 2 لاکھ پاؤنڈ خرچ ہو چکے ہیں۔ ان تمام کاموں میں تعاون کرنے والے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدین ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ ٹرسٹ کا ہیڈ کوارٹر برمنگھم میں ہے، جبکہ بقیہ مراکز مقامی سطح کے لیے ہیں۔ نیلسن کا مرکز کلی طور پر خواتین کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ اس ادارے کو اس طرح چلایا جائے کہ یہ بین الاقوامی معیار اور شہرت کا حامل ہو سکے۔ لندن کے مرکز میں بھی خاصی وسعت کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور ہم اسے مزید توسیع دیں گے، جبکہ بقیہ مراکز مقامی سطح کے لیے ہیں اور ان کا تعلیمی نظام برمنگھم مرکز کی طرز پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب سے زیادہ اس امر پر زور دے رہے ہیں کہ یہاں کے ماحول اور معیار کے مطابق مبلغ، مقرر، علماء اور بہترین اساتذہ تیار کر کے سامنے لائیں۔ پیر سلطان فیاض الحسن صاحب نے فرمایا کہ ہمارے مراکز کو موجودہ معیار تک لانے میں 20 سال کا عرصہ لگا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور اب ہم انہیں ایسی شکل دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ وہ ایک باوقار اور مستحکم ادارہ کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری منصوبہ بندی ہے کہ ہمیں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو
عام کرنے کے لیے خصوصی طور پر کام کرنا ہے، کیونکہ ان کی تعلیمات شریعت و طریقت کا خوبصورت امتزاج ہیں۔ ان کی تعلیمات کا فیض سب کے لیے یکساں ہے۔ ابھی اس حوالے سے محدود پیمانے پر کام ہو رہا ہے، جبکہ اس سلسلے میں جلد ہی پوری یکسوئی اور وسیع پیمانے پر کام کا آغاز کیا جائے گا۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے ساتھ ہمارا ایک اور ادارہ عالمی دعوت اسلامیہ کام کر رہا ہے، جس کی پاکستان کے علاوہ برطانیہ اور کئی دیگر ممالک میں شاخیں ہیں۔ اس ادارے کے تحت ہم اردو، عربی اور انگلش میں لٹریچر تیار کر رہے ہیں اور عربی لٹریچر اردو اور انگلش میں منتقل کر رہے ہیں۔ یہ لٹریچر کی فراہمی اور تبلیغ کا پروجیکٹ ہے۔ تو یہ قسط یہاں پر ہی ختم ہو رہی ہے۔ آپ خود بھی سنیں اور دوست احباب سے بھی شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔